حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شموئیل یعنی شمون رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بیٹا کچھ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا، جی ہاں میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی، پھر وہ اٹھا، 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں واعظ و نصیحت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل ایک زمانے تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں مختلف برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ان میں اپنے انبیاء کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری باتوں سے منع اور نیکی کی تلقین کرتے رہے، لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم اس کے منکر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے، کیا ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کروانے کے لیے دشمنوں سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت کو مقرر کر دیا، جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کی آزمائش کی، جس میں کچھ کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہوئے۔ اسی لشکر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا۔ فرمان الہی ہے سورۃ البقرہ آیت 246 to 251۔ ترجمہ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نبی نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب اس عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے اور علمی و جسمانی صلاحیت اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت اور خوب علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو پانی پی لے۔ ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔
پھر جب وہ طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تو کمزور ایمان والے لوگوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہیں طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے انہیں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اور اس طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دریا پار کیا تھا، ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ تو آپ کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔